قرآن کو پڑھتے ہیں تو فرمایا واسجد واقترب، اے بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر. ادھر تو سجدہ کرے گا، اپنا سر جھکائے گا، ادھر تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے نا تو اسے اللہ کا قرب ملتا ہے. اور قرآن کے ذریعے حکم بھی یہ دیا کہ اے میرے بندے، اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو میری بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ دے. واسجد، سجدہ کر، واقترب، اور اپنے رب کے قریب ہو جا. جس قدر اللہ کا قرب بندے کو سجدے سے ملتا ہے کسی اور عمل کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتا. تو وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے، اس کی قسمت پر، اس کے نصیب پر رشک کیوں نہ آئے جو 5 وقت بار بار نماز کی حالت میں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکاتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے بندہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اپنا قرب عطا کرتا چلا جاتا ہے. اب بندہ جتنا قرب چاہتا ہے اتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے، جتنا جھکتا رہے گا اتنا اسے قرب ملتا رہے گا. تو نماز کیسا عمل ہے؟ کبھی ہم جب سر سجدے میں رکھیں تو اس کیفیت کو محسوس کریں کہ ہم کس بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہو اور اس وقت تک عبادت کرتے رہو، اس وقت تک عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. سورۃ الحجرات کی یہ 3 آیتیں ہیں اور ان 3 آیتوں کو بندہ سمجھے کہ رب نے اپنے بندوں سے کیا فرمایا ہے. فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرو. تسبیح سے مراد صبح و شام اس کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کا ذکر کرو. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہا کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یعنی مرتے دم تک اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو. اور پھر عبادت کا، اللہ کی تسبیح کا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا جو بہترین وقت عطا کیا ہے وہ 5 وقت کی نماز کی صورت میں عطا کیا. یہ نہیں کہ بندہ ہر وقت جھکا رہے، جس طرح فرشتے ہر وقت سجدہ ریز ہیں، یا جس طرح فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، یا جس طرح فرشتے جو سجدے کی حالت میں ہے وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں. فرمایا نہیں اے بندے، تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کے نام کی تسبیح کر، مگر کس وقت؟ جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے نا، ان نمازوں کی حالت میں تیری زندگی کا جب آخری لمحہ آئے تو تیری کیفیت یہ ہو کہ تو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت جھکنے والا ہو. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو سجدے میں رکھنے کی کتنی زیادہ عظمت اور برکت ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسجد کے اندر آتا ہے، 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، تو مسجدیں کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ،
جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے فرمایا جنت کے جو باغ ہیں جب ان میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قال المساجد، فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں۔ قال المساجد، یہ جو دنیا میں مسجد اللہ کے گھر ہیں، فرمایا وہ جنت کے باغات ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اب ان جنت کے باغوں میں کھانا کیا ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کھا پی لیا کرو، یہ جنت کے باغات میں کھانا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو اللہ کے نام کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کے نام کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کے نام کی حمد بیان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو فرمایا وہ سمجھ لے جب مسجد میں داخل ہوا تو مسجد دنیا میں جنت کے باغات ہیں، وہ باغات میں آ گیا۔ جب اس نے تسبیح پڑھی، اللہ کے نام کا ذکر کیا، تو وہ سمجھ لے اس نے جنت کے پھل بھی کھا لیے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جنت تو 7 آسمانوں پر ہے، وہ اوپر ہے جنت، ہم دنیا میں رہتے ہیں، اپنے گلی محلوں میں رہتے ہیں، تو جنت کے باغات کون سے ہیں؟ اور پھر ان جنت کے اندر جو پھل ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا تم تو دنیا میں رہتے ہو، اب اللہ نے تم پر کتنا کرم کیا ہے، اپنے محبوب کے صدقے اللہ رب العزت نے تم پر کتنا فضل کیا ہے کہ تم جہاں پر رہتے ہو تمہارے گھر کے قریب، تمہارے پڑوس کے اندر جو اللہ رب العزت کا گھر مسجد ہے، وہ صرف مسجد نہیں ہے بلکہ دنیا میں تمہارے لیے وہ مسجد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ فرمایا جب مسجد میں جاتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو، نماز کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ کے نام کی پاکی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری تسبیحات، یہ ساری تکبیرات جو اللہ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنت کے باغ میں آ گئے جب مسجد میں داخل ہوئے، جب اس کی پاکی بیان کی تو فرمایا سمجھ لو وہ تم جنت کے پھل اور میوے کھا رہے ہو۔ تو دوستان محترم، نماز کی حالت میں جب بندہ مسجد میں آیا تو اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے باغات میں داخل ہو گیا، اور جو اس نے تسبیحات پڑھی ہیں وہ سمجھ لے اس نے جنت کے میوے اور پھل کھا لیے ہیں۔ اور پھر جو 5 وقت کی نماز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، نماز جو دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کر لی وہ سمجھ لے اس نے اپنا دین قائم کر لیا ہے، اور جس نے نماز ترک کی، من تارکھا فقد ہدم الدین، وہ سمجھ لے جس نے نماز چھوڑی ہے نا، وہ سمجھ لے اس نے اپنے دین کی جو عمارت تھی اس کو گرا دیا۔ نماز دین کا ستون، اور جو نماز پڑھتا ہے فرمایا اس نے اپنے دین کو قائم کیا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس نے اپنے دین کی جو عمارت ہے اس کو خود ہی گرا دیا۔ اب ہر بندے کی دین ضرورت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دین پر قائم رہوں،
جب میں دنیا سے جاؤں دین کی دولت ساتھ لے کے جاؤں، جب میرا آخری وقت آئے میری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو تاکہ میرے ایمان کی سند بن جائے۔ ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہ ہے۔ تو جو 5 وقت کی نماز ہے، بندہ جب صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے تو نماز ظہر تک وہ بے چین رہتا ہے، پھر جب عصر کا وقت آنے والا ہوتا ہے نماز ظہر کے بعد عصر تک انتظار کرتا ہے، پھر 5 وقت کی جو نماز ہے ان کے درمیان جتنے اوقات ہیں وہ انتظار میں رہتا ہے کہ وہ وقت آئے جب میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں جھکا لوں۔ تو جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جو اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت جھکاتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ وہ دین پر قائم ہے۔ اس نے اپنے دین کی جو عمارت ہے اس کو قائم کر لیا ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھ کر بھی نماز ادا نہیں کرتا تو وہ سمجھ لے اس نے دین کی جو عمارت ہے اس کو گرا دیا۔ بلکہ جو نماز ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اب ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی جتنی بھی مصروفیات ہیں زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں ہر بندہ کہیں نہ کہیں مصروف ہے، ہر ایک کی مصروفیات ہیں، مگر ہر مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر جو سب سے اعلیٰ مصروفیت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ 5 وقت جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اس کو یقینی بنا لے۔ یعنی ساری مصروفیات میں سے جو سب سے اعلیٰ مصروفیت ہے اس کی یہ ہو کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت اس کی حاضری لگتی رہے۔ تو جس کی حاضری لگتی رہتی ہے فرمایا وہ اپنے دین کو قائم کر لیتا ہے، اور جس کی حاضری نہیں لگتی اللہ کی بارگاہ میں وہ سمجھ لے کہ اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کا جسم ہے، میرے آقا نے مثال دی، یہ جو انسان کا جسم ہے اس سارے جسم کے اندر جو سب سے بلند مقام ہے وہ کس کا ہے؟ انسان کے سر کا ہے۔ یہ جو انسان کا سر ہے نا، یہ چہرہ سارا، انسان کے جسم کے اندر سب سے زیادہ بلند مقام انسان کے سر کا ہے، اور انسان کی جو پہچان ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ انسان کے چہرے سے، انسان کے سر سے۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح انسان کے سارے جسم کے اندر جو شان اور مقام ہے، جو عظمت ہے، جو ہر انسان کی پہچان ہے وہ سر سے ہے، اسی طرح فرمایا جو مسلمان ہے اس کے دین کی جو پہچان ہے وہ 5 وقت کی نماز سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دین کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ جس طرح سارے جسم میں مقام سر کا ہے، اسی طرح مسلمان کے سارے دین کے اندر جو مقام اور عظمت ہے وہ 5 وقت کی نماز سے ہے۔ جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کا دین قائم اور دائم ہے۔ دوستان محترم، انسان کی ساری مصروفیات میں سے
جو سب سے بڑی مصروفیت ہو وہ 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں جہاں جہاں حاضر ہوتا ہے ان تمام حاضریوں میں سے جو سب سے بڑی اور اعلیٰ حاضری ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اگر ساری جگہوں پر حاضر ہوتا رہے اور 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، وہ سارا کچھ زندگی میں کرتا رہے اور اس کی زندگی 5 وقت کی نماز سے خالی ہو تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کا حساب ہوگا، میرے آقا نے فرمایا وہ نماز ہے۔ جس چیز کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جو اس پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا اس کے باقی سارے جو اعمال ہیں وہ معیاری طور پر اس کی طرف سے قبول کر لیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جو حساب ہوگا نا، اس حساب و کتاب کے اندر بھی میرے آقا نے جس چیز کو کامیابی کا معیار بنایا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ فرمایا اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا پہلے سوال ہوگا نماز، اگر اس میں ناکام ہوا تو دوسرے اعمال میں بھی وہ ناکام ہوگا۔ اگر پہلے سوال میں نماز کے سوال میں کامیاب ہوا تو باقی جتنے بھی سوالات ہیں اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دے گا۔ تو پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ سارے مسلمان ہیں۔ ایک بندہ مسلمان بھی ہو اور پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے، ایک بندہ یہ بھی کہے وہ میرا رب ہے، مجھے سب کچھ دیتا ہے، جو سب کچھ دینے والا ہو اس کی بارگاہ میں وہ سر سجدے میں نہ رکھے، جو سب کچھ عطا کرنے والا ہو اس کی بارگاہ میں وہ اپنے سر کو نہ جھکائے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ نمازیوں کی 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ اب ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سی قسم ہے جس پر عمل پیرا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا اصلی نمازی۔ کون سے نمازی؟ اصلی نمازی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وصلی نمازی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا فصلی نمازی۔ پھر فرمایا 8 کے نمازی۔ پھر فرمایا کھاٹ کے نمازی۔ پھر فرمایا 360 کے نمازی۔ نمازیوں کی 6 قسمیں بیان کی۔ پہلی اصلی نمازی، اس کی وضاحت کیا کی؟ فرمایا اصلی نمازی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی ساری نمازیں جو فرض ہے کوشش کرتے ہیں وہ ادا کر دیں۔ اس میں نماز عید، نماز جمعہ، جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ساری نمازیں ادا کرتا ہے جو اصلی نمازی ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وصلی نمازی۔ وصلی نمازی کون سا ہے؟ جو کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتا ہے، وصل کہتے ہیں ملنے کو۔ وصلی نمازی جو کسی کے گھر گیا ملنے کے لیے، دیکھا کہ گھر والا جو میزبان ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ کیوں؟ میزبان یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ فرمایا یہ وصلی نمازی ہے۔ پھر فرمایا فصلی، جس کی فصل اچھی ہو، جس کی فصل اچھی ہو وہ فصل کے دنوں میں 4-5 دن جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر چھوڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے فصلی نمازی۔
اور پھر 8 کے نمازی، 8 کے نمازی کون سے ہیں؟ جو صرف آج کے دن نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جو 7ویں دن کے بعد جب 8واں دن جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا وہ 8 کے نمازی جو صرف نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا کھاٹ کے نمازی، کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، فرمایا وہ کھاٹ کے نمازی۔ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ نہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ ہاں کسی کی نماز جنازہ ہو تو اپنے دنیاوی تعلق کی وجہ سے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں، خواہ ان کو آتی ہے نماز جنازہ یا نہیں آتی، لیکن اگلے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، تو وہ ہے کھاٹ کے نمازی۔ اب آخری ہیں 360 کے نمازی۔ 360 کے نمازی کون سے ہیں؟ جو صرف سال کے بعد نماز عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ایسے نمازی بھی ہیں۔ اب دوستان محترم، یہ 6 قسم کے نمازی ہیں۔ ان میں سے اگر آپ نے نمازی بننا ہے تو جو پہلی قسم ہے اصلی نمازی، آپ وہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصلی نمازی ہے وہ باقی ساری نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ نماز عید بھی پڑھتا ہے، وہ نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے۔ اس لیے جب بننا ہے اصلی نمازی بنے، اور اصلی نمازی بننے کے اندر ہی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔